ثانیہ میں اگر عورت مرد پہ ریپ کا الزام لگاتی ہے اور جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے عدالت میں تو اس عورت کو کوئی سزا نہیں ملتی، اور وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اگر سزا دی جائے تو جو اصل وکٹمز ہیں وہ گریز کریں گی سامنے آنے سے، تو اس کا کیا حل؟ اصل وکٹم گریز کریں گے؟ ہاں دیکھیں، اصل بات یہ ہے قرآن کریم نے اس کی سزا ایسی مقرر کی ہے کہ کوئی اصل مجرم سامنے آنے سے گریز نہیں کر سکتا، نہ اصل مجرم اصل مظلوم، کیونکہ ایسی صورت میں اگر وہ ایک گواہی ہو اور جھوٹی ہو تو پھر وہ حلف اٹھائے گی۔ اگر دو باتیں، اول تو میں خاوند بیوی کے معاملے میں کہہ رہا ہوں، خاوند بیوی کے معاملے میں جو اصول ہے وہ اس لیے ہے کہ اس صورت میں گواہوں وغیرہ کا جھگڑا وہ ممکن نہیں ہوتا، اور ایک دوسرے پر الزام تراشی جب کرتے ہیں ایسی تو پھر اس پر لیان کہتے ہیں، ایک دوسرے پر لعنت ڈالیں، چار قسمیں کھائیں، تو اگر کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو دنیا میں اس کی سزا ہے ہی کوئی نہیں، پھر اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ تو جھوٹے آدمی کو اگر کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو سچے آدمی کو اس خوف سے کہ وہ جھوٹا آدمی ثابت ہو جائے کوئی خطرہ ہی نہیں ہے۔ اب سمجھیں مطلب یعنی واضح ہو گیا ابھی تک؟ عام لوگوں کو اس کا علم نہ ہو اگر تو میں بتا دیتا ہوں کہ اگر ایک بیوی خاوند کے متعلق یہ الزام لگاتی ہے کہ بد کردار ہے اور واضح طور پر خطی طور پر ایسی باتوں میں ملوث ہوا ہے، تو اس کے لیے یہ تو حکم نہیں دیا جا سکتا جو خلاف طبع اور بہت ہی مشکلات پیدا کرنے والا، بلکہ عمل ناممکن ہے کہ بیوی بھاگی پھرے ہمسایوں کے گھر اور جا کے وہاں سے بندے تلاش کر کے لائے کہ آ کے گواہ بنو، یا خامند دوڑا جائے باہر اور لوگ اکٹھے کرے، یہ بالکل خلاف فطرت بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو یہ سہولت دی کہ تمہیں گواہوں کی ضرورت نہیں، تم 4 دفعہ الزام لگانے والے سے متعلق ہے کہ 4 دفعہ خدا کی قسم کھا کے کہو کہ یہ بات اسی طرح ہوئی ہے، یہ بات اسی طرح ہوئی ہے، اور 5ویں دفعہ یہ قسم اٹھاؤ کہ اگر میں جھوٹا ہوں اس معاملے میں یا جھوٹی ہوں تو اللہ کی لعنت پڑے مجھ پر۔ اس کو لیان کہتے ہیں۔ اب اس میں اگر فریق ثانی یہی قسم کھا جائے کہ میں 4 دفعہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، یہ عورت کہے کہ مرد جھوٹ بول رہا ہے، اور 5ویں قسم یہ کھائے کہ اللہ مجھ پر لعنت ڈالے اگر میں جھوٹا ہوں یا جھوٹی ہوں، تو ایسی صورت میں کسی کو کوئی سزا نہیں، مگر ان کی علیحدگی ہو جائے گی پھر، کیونکہ اس کے بعد پھر میاں بیوی کے طور پر اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو یہاں اب وہی سوال آپ کا اٹھ رہا ہے، اگر کوئی جھوٹا ہو اور بچ جائے یا سچا ہو اور جھوٹا ثابت ہو، ان دونوں صورتوں میں کسی کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے، کیونکہ فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے، اور بعض دفعہ وہ اس دنیا میں فیصلہ فرما دیتا ہے، دنیا کے سامنے سچے کی بریت ہو جاتی ہے، بعض دفعہ اس دنیا میں فرماتا ہے، اس لیے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اس معاملے میں۔ ایک عورت خود اگر یہ دعویٰ کرتی ہے ریپ کا تو میرے نزدیک اسی آیت کے تابع اس کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے، کیونکہ ریپ کے والی عورت گواہ اکٹھے کر ہی نہیں سکتی، اور چونکہ مشکل وہی درپیش ہے جو میاں بیوی کے درمیان ہے، بلکہ ریپ کے معاملے میں درجہ اولا پیش ہے، کیونکہ وہاں تو عورت کسی اور عورت سے الزام لگا رہی تھی یا خامد کسی اور شخص سے، اور خود فری تھا گواہ اکٹھے کرنے پر، مگر جو عورت مجبور اور پابند ہے وہ بیچاری کہاں سے گواہ اکٹھے کر سکتی ہے؟ تو ریپ کی کھلی چھٹی تو نہیں قرآن دیتا، اس لیے ایسی صورت میں اگر عدالت کی طرف کارروائی رجوع کیا جائے تو یہ قابل غور امر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ فقہ میں اس پر غور ہونا چاہیے کہ اس جو استثنائی چیز ہے اسے اسی آیت کے تابع شمار کیا جائے، لیان والی آیت کے تابع، اور کوئی صورت بننے نہیں۔ پھر اگر وہ جھوٹا ثابت ہو تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ
یہ جو مسلک ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین اور اس کے قادر مطلق ہونے پر مبنی مسلک ہے، اور جب چاہے وہ سزا دے سکتا ہے، تو دنیا میں اس سے ایک مثال لی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی عورت الزام لگائے تو دنیا کے حساب سے جھوٹی ثابت ہو جائے، تو چونکہ یہ خدا کو نہیں مانتے، اس لیے سزا تو ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں بھی خدا نے سزا کا فیصلہ فرمایا ہے۔ ایسے شخص کو جو جھوٹا الزام لگاتا ہے اس کی سزا اپنے اوپر رکھ لی اور اس سے یہ کہلوا دیا، گواہ ہو جائے سب دنیا کہ اللہ جھوٹے پر لعنت ڈالے، تو بخشش کا رستہ بند ہوا ہے وہاں۔ ورنہ عام طور پر اگر الزام نہ لگے ہوں تو بخشش کا بھی تو رستہ ایک ہے۔ دنیا سے ڈر کر خدا سے نہ ڈرنا، ایسے موقع پر آ کے یہ 5ویں قسم اس لیے رکھی گئی ہے کہ پھر وہ اپنے ہاتھ سے کہے کہ اب میں اپنی بخشش کا دروازہ بند کرتا ہوں، یہ بخشش کا دروازہ بند کرتی ہوں، پھر اللہ پر معاملہ چھوڑ دیا جائے۔ تو اس سے نظیر صرف اتنی دنیا والے لے سکتے ہیں، یہ مثال لے سکتے ہیں کہ دو جب ہوں صرف تو سزا کے مستحق تو ہیں، اگر وہ جو بھی ظالم ہے سزا کا مستحق ہے۔ اگر ثابت نہ ہو سکے بات تو قرآن کریم کا دوسرا اصول یہاں پھر اطلاق پائے گا، جو لیان والا نہیں بلکہ دوسرا، کہ جو جھوٹے الزام کسی پر لگاتا ہے اس کو 80 کوڑے پڑنے چاہیے۔ بس اگر قطعی سائنسی ذریعے سے یا دوسری شہادتوں سے ثابت ہو جائے کہ ایک عورت کسی اور مرد پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے تو پھر اس کو سزا ملنی چاہیے، اور اگر قطعی ثابت نہ ہو تو پھر معاملہ لٹک جائے گا۔ اب یہ مشکل ہے اس میں دنیا کے معاملات میں، کیونکہ عالم الغیب تو کوئی ہے نہیں، اس لیے قطعی ثابت ہونا یا نہ ہونا یہ دو چیزیں فیصلہ کن ہیں، اور اگر اس کی سزا نہ رکھی جائے تو دوسرے معصوموں کی زندگی اور عزت خطرے میں ہے۔ یہ بہت خطرناک غلطی ہے اس قانون کی۔ سزا بہرحال رکھنی چاہیے تھی، تحقیق مکمل ہونی چاہیے، تحقیق کے بعد عاجز آ جائیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں، لیکن یہ عورت ثابت کرنے سے بہرحال وہ قاصر رہی ہے، اس لیے کوئی قدغن لگنی چاہیے، اور اس کی بریت اور اس کی جو ذلت کا جرمانہ ہے وہ اس پر ڈالنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس سے جو واقعتاً بیچاری مظلوم ہیں ان کے رستے میں روک پیدا ہوگی، تو میرے خیال میں تو اس کی روک کی کوئی وجہ نہیں، کیونکہ آج کل جو سائنٹیفک ذرائع ہیں ان کے ذریعے گواہوں کی عدم موجودگی میں بھی یہ بات ثابت ہو سکتی ہے، اور ریپ کے حالات میں تو عام ڈاکٹر بھی جو باقاعدہ جینیٹک نشانات کوئی تلاش نہ بھی کرنے والے ہوں وہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ ریپ کا کیس ہے یا بے ارادہ کسی کی بد کرداری ہے۔ تو مجھے وجہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کیوں مظلوم عورتیں اس وجہ سے پیچھے رہ جائیں گی کہ کوئی کسی اور پر جھوٹا الزام لگائے تو اس کو سزا ملتی۔ اس سے کم اس طریقہ کار سے مظلوم عورتوں کے لیے تو کوئی حوصلہ شکنی نہیں، مگر بعض عورتیں، مثلا ابھی امریکہ کا کیس ہے، ایک مشہور ٹائسن جو تھا باکسر، اب وہ رہا ہو رہا ہے شاید آج کل میں ہی، تو اس کے اوپر ایک عورت نے الزام لگایا کہ اس نے مجھ پہ ریپ کیا ہے، اور 3 سال اس کو قید بھی ہوئی اور جرمانہ بھی بہت بڑا ہوا۔ اب یہ جو چیز ہے یہ دوسری طرف اوباش عورتوں کو بھی تو اس بات پر آمادہ کر سکتی ہے کہ تم اوباش ہوں اور جب چاہیں لوگوں کو اپنے دام میں پھنسائیں، چاہے وہ پھنسے یا نہ پھنسے، ایسے احتمالات ظاہر ہو جائیں کہ خطرہ ہو کہ وہ اس کا مجرم ہے، اور پھر اس پر جرمانے، اس کی بے عزتی، یہ ساری چیزیں، یہ ٹیبلائڈ ایسی چیزوں پہ تو ایسی چیزوں پہ پرورش پا رہے ہیں۔ ایسی سوسائٹی میں اگر اس کی حوصلہ شکنی نہ کی جائے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر ایسے کیس بھی لے لیتے ہیں جس میں
पुराने जमाने के लंबे तामुल का दखल होता है.